أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا کریما. سورۃ النساء آیت نمبر 31. ترجمہ: اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساقط کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے. سورۃ النساء حاشیہ نمبر 53. یعنی ہم تنگ دل اور تنگ نظر نہیں ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پکڑ کر اپنے بندوں کو سزا دیں. اگر تمہارا نامہ اعمال بڑے جرائم سے خالی ہو تو چھوٹی خطاؤں کو نظر انداز کر دیا جائے گا اور تم پر فرد جرم لگائی ہی نہ جائے گی. البتہ اگر بڑے جرائم کا ارتکاب کر کے آؤ گے تو پھر جو مقدمہ تم پر قائم کیا جائے گا اس میں چھوٹی خطائیں بھی گرفت میں آ جائیں گی. یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بڑے گناہ اور چھوٹے گناہ میں اصولی فرق ہے. کیا ہے؟ جہاں تک میں نے قرآن اور سنت میں غور کیا مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے واللہ اعلم بالصواب کہ 3 چیزیں ہیں جو کسی فعل کو بڑا گناہ بناتی ہیں. نمبر 1، کسی کی حق تلفی، خواہ وہ خدا ہو جس کا حق تلف کیا گیا ہے، یا والدین ہوں، یا دوسرے انسان، یا خود اپنا نفس. پھر جس کا حق جتنا زیادہ ہے اسی قدر اس کے حق کو تلف کرنا زیادہ بڑا گناہ ہے. اسی بنا پر گناہ کو ظلم بھی کہا جاتا ہے اور اسی بنا پر شرک کو قرآن میں ظلم عظیم کہا گیا ہے. نمبر 2، اللہ سے بے خوفی اور اس کے مقابلہ میں استکبار، جس کی بنا پر آدمی اللہ کے امر و نہی کی پرواہ نہ کرے اور نافرمانی کے ارادے سے قصداً وہ کام کرے جس سے اللہ نے منع کیا ہے، اور عمداً ان کاموں کو نہ کرے جن کا اس نے حکم دیا ہے. یہ نافرمانی ہے. جس قدر زیادہ ڈٹائی اور جسارت اور ناخدا ترسی کی کیفیت اپنے اندر لیے ہوئے ہوگی اسی قدر گناہ بھی شدید ہوگا. اسی معنی کے لحاظ سے گناہ کے لیے فسق اور معصیت کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. نمبر 3، ان روابط کو توڑنا اور ان تعلقات کو بگاڑنا جن کے وصل و استحکام اور درستی پر انسانی زندگی کا امن منحصر ہے، خواہ یہ روابط بندے اور خدا کے درمیان ہوں یا بندے اور بندے کے درمیان ہوں. پھر جو رابطہ جتنا زیادہ اہم ہے، جس کے کٹنے سے امن کو جتنا زیادہ نقصان پہنچتا ہے اور جس معاملہ میں مامونیت کی جتنی زیادہ توقع کی جاتی ہے، اسی قدر اس کو توڑنے اور کاٹنے اور خراب کرنے کا گناہ زیادہ بڑا ہے. مثلا زنا اور اس کے مختلف مدارج پر غور کیجیے. یہ فعل فی نفسہ ہی نظام تمدن کو خراب کرنے والا ہے، اسی لیے بجائے خود ایک بڑا گناہ ہے مگر اس کی مختلف صورتیں ایک دوسرے سے گناہوں میں شدید تر ہیں. شادی شدہ آدمی کا زنا کرنا بن بیاں ہے کہ یہ بنسبت زیادہ سخت گناہ ہے. منکوحہ عورت سے زنا کرنا غیر منکوحہ سے کرنے کی بنسبت قبیح تر ہے. ہمسایہ کے گھر والوں سے زنا کرنا غیر ہمسایہ سے کرنے کی بنسبت زیادہ برا ہے. محرمات مثلا بہن یا بیٹی یا ماں سے زنا کرنا غیر عورت سے کرنے کی بنسبت اشنع ہے. مسجد میں زنا کرنا کسی اور جگہ کرنے سے اشد ہے. ان مثالوں میں ایک ہی فعل کی مختلف صورتوں کے درمیان گناہ ہونے کی حیثیت سے مدارج کا فرق انہی وجوہ سے بے وجوہ جو اوپر بیان ہوئی ہیں. جہاں انسانی رابطہ جتنا زیادہ مستحق کے احترام ہے اور جہاں اس رابطہ کو قطع کرنا جس قدر زیادہ موجب فساد ہے، وہاں زنا کا ارتکاب اسی قدر زیادہ شدید گناہ ہے. اس معنی کے لحاظ سے گناہ کے لیے فجور کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے.